ہاں عقلی لحاظ سے یا سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، جیسے بہن نے بھی چند چیزوں کی نشاندہی کی کہ ایک کو مارا جاتا ہے تو دوسرا بھی مکافات عمل کے طور پہ ایسا کرتا ہے، ایک کو طلاق ہوتی ہے تو گھر والے فورس کرتے ہیں کہ دوسری کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے. یہ چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں اور جو غلط ہے، اس کی وجہ سے وٹا سٹا کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. وٹا سٹا بالکل شرعن درست ہے. ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں جوابات کا سلسلہ جاری سارے رکھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیسے مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب شکیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جیسے کسی کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے جی، تو مرد اسے غسل وغیرہ نہیں دے سکتا. اگر جیسے یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے بھی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یا ان کا کیا سلسلہ رہتا ہے؟ ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں. تو دیکھیں ابھی ایک میں اس کے عورض کر دیتا ہوں. ایک وٹا سٹا ہی ٹائپ ہوتی ہے لیکن اس کو نکاح شغار کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو، لیکن ہم مہر نہیں دیں گے بلکہ اس نکاح کو مہر مقرر کریں گے. یعنی تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں بطور مہر اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور تم میری بہن سے نکاح کر لو، بطور مہر اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یعنی دوسرے نکاح کو وہ مہر مقرر کرتے ہیں. یہ ہے نکاح شغار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو وٹا سٹا ہوتا ہے کہ جانبین سے مہر علیحدہ علیحدہ مقرر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بہن یا بیٹی سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے فرمایا کہ اگر حالت روزہ میں قے آ جائے تو روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں اگر خود بخود قے آئی تو چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ پورا کرنا فرض ہے اور روزہ قائم بھی رہے گا. یہ بہن نے فرمایا کہ ہمارے پشاور میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سونا خریدنے جاتے ہیں تو سونے کے بدلے کچھ سونا بھی دے دیتے ہیں اور پیسہ بھی ساتھ ملا کر دے دیتے ہیں، تو کیا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ نقد ہوتا ہے، نقد کہ سونے کے بدلے تھوڑا سونا اور ساتھ میں پیسہ ملا کے قیمت مکمل کر دی جاتی ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی بھی حرج نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کا سودا بالکل جائز ہے. صاحب نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سحری کر سکوں، اور اب مفتی صاحب سحری کرنے گئے ہیں. شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں. نشے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. سگریٹ کا نشے کیا کہتا ہے شریعت اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگریٹ کا معاملہ صرف سگریٹ تک محدود نہیں، بلکہ کیونکہ اس میں تمباکو کا استعمال ہے تو مطلق اگر تمباکو پر بات کی جائے تو اس میں سگریٹ بھی ہے، گٹکا بھی ہے، مین پوری اور نہ جانے کیا کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جہاں تک سگریٹ، اس کی بنیاد ٹوبیکو ہے. اس کی بنیاد ٹوبیکو ہے. جہاں تک تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں ہے تو انتہائی ناپسندیدہ ہے اور انتہائی اس کو شریعت ڈسکریج کرتی ہے، اور حتیٰ کہ کئی صورتوں میں یہ ایک سلو پوائزن ہے جو انسان کی ہلاکت کا بھی باعث بن جاتا ہے. عالم عرب کے کئی علماء تو یہ فتاوی دے چکے ہیں کہ یہ ہر صورت میں حرام ہے، لیکن ہمارے ہاں کے علماء اس کو مطلق حرام تو نہیں لیکن مکروہ تحریمی تک، یعنی حرام سے ایک درجہ نیچے ضرور کہتے ہیں. مگر اور بہت سارے شواہد ایسے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ شریعت کی تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا. تمباکو سگریٹ کی شکل میں، گٹکے کی شکل میں، مین پوری کی شکل میں، شیشے کی شکل میں، اور جو اس طرح کی چیزیں ہمارے شیشے میں. لیکن ٹوبیکو تو نہیں ہے. ٹوبیکو بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حقے میں اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر مطلق تمباکو کی بات کر لیں، ٹوبیکو کی، تو آپ دیکھیے کہ اس میں جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے، پوری کتابچہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہے جس میں کچھ ڈاکٹرز کے بھی کامنٹس الحمدللہ موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 4000 کے قریب کیمیکلز ہیں جو تمباکو میں موجود ہیں، جن میں سے 50 کے قریب انتہائی مہلک ہیں انسان کے لیے. اسی طرح نیکوٹین کا جو اس میں استعمال ہوا کرتا ہے. پھر یہ کہ کم سے کم 17 قسم کے کینسر، جس میں زبان کا اور منہ کا اور جبڑے کا اور لنگز کا، یہ 17 قسم کے کینسرز ہیں جن کی بنیادی وجہ یہ تمباکو بنتا ہے. پھر ایک تمباکو استعمال کرنے والا وہ اللہ کی نعمت یعنی مال کو بھی ضائع کرتا ہے. جیسے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے شروع میں، انہوں نے حوالہ دیا اور قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بیجا نہ اڑاؤ، ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ بیجا مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی. پھر انسان اپنے آپ کو ایک سلو پوائزن دے کے ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں، وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اسی آیت سے علماء نے خودکشی کی حرمت ثابت کی ہے، اور اسی آیت سے وہ تمام چیزیں جو انسان کو سلو پوائزن کے طور پر موت کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے انسان کو ہلاکت بھی آ جاتی ہے، علماء نے اس کی حرمت بھی ثابت کی ہے. یعنی اگر تو صرف مضر صحت کی وجہ سے، تو ہم جو اس وقت پانی جو پی رہے ہیں
وہ بھی پیور صاف تو نہیں ہے، پیور تو نہیں ہے، مطلب ہمیں خرید کے پینا پڑتا ہے. پانی بھی آپ کہہ سکتے اس میں مضر صحت چیزیں ہیں نا جی ایگزیکٹلی. اگر وہ پی رہے ہیں مجبوری اور وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر کو تباہ کر رہی ہیں تو وہ اسی تناظر میں حرمت ہوگی اس کی، مکروہ تحریمی کہلائے گا وہ. ہم اسی رس کہہ رہا ہوں. دیکھیے تمباکو کا معاملہ کیا ہے، اس میں ایک فرد کی ذات تک معاملہ محدود نہیں رہتا. خاص طور پر اگر آپ اسموکنگ کو لیجئے، ٹوبیکو اسموکنگ کی شکل میں، سگریٹ نوشی کی شکل میں، تو جو پیسو اسموکر ہے ایگزیکٹلی جو پیسو اسموکرز ہیں جو پیتے نہیں ہیں وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں. پھر ایک شخص اپنی بیوی جو مستقل اس کے ساتھ ہوتی، کئی گھنٹے ساتھ ہوتی، اس کے معصوم بچے وہ تو زیادہ بیچارے خطرے کے اندر ہوتے ہیں، ان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. آپ دیکھیں حدیث میں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ لہسن کھایا ہے کچا اور کچی پیاز کھائی ہے تو مسجد میں بھی نہ جاؤ. ایک شخص جو مستقل اسموکنگ کرتا ہے، آپ اس کی صحت کے علاوہ اس کے منہ سے آنے والی بو کو دیکھیے، انسان کو اس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، انسان اس کے قریب بھی نہیں جاتا. پھر پیسو اسموکرز کا معاملہ بھی ہے، پھر مال کے ضیاع کا معاملہ بھی ہے، پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اس کو آپ سگریٹ کو باقی جس طرح پان ہے اور گٹکا ہے، مین پوری ہے، یا ٹوبیکو سے جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کو سگریٹ سے پھر الگ کر لیں گے، آپ سگریٹ کو اس سے الگ کر لیں گے. ہاں اس معنی میں تو صحیح ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں سے کیونکہ پیسو اسموکرز کو نقصان پہنچے گا، لیکن ایک شخص جو تمباکو پان کی شکل میں لے رہا ہے، ایک شخص جو مین پوری کی شکل میں لے رہا ہے، گٹکے کی شکل میں لے رہا ہے، آپ کہ علم ہے تسلیم بھائی اس بات کو آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں جو ملاوٹ اس میں کی جاتی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا جو گٹکے وغیرہ بنتے ہیں اس میں شراب کا چھڑکاؤ تک کیا جاتا ہے، شراب کا چھڑکاؤ اور یہاں تک جو شیشہ ہوتا ہے گائے کا گوشت سنا گیا کہ اس میں ڈالا جاتا ہے. بالکل جانوروں کی چربی ہے، ان کا خون ہے، اور حتیٰ کہ اس کو تھوڑا سا وہ چبانے میں جو لطف آتا ہے اس کے لیے اس میں شیشے گلاس کو چورا کر کر کے اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے. یہ تو انتہائی گھناؤنا فعل ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں اور پھر جو استعمال کرتا ہے، تو اگر وہ سگریٹ نہیں بھی پی رہا تب بھی وہ اپنی جان سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ جان، اللہ کی نعمت ہے یہ مال، اس کو ضائع کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. کوئی ایسی چیز جس کو آپ بھی حرام نہیں کہہ رہے ہیں، علماء کرام بھی حرام نہیں کہہ رہے ہیں اور کراہت کی حد تک اس پر بات کی جا رہی ہے، اس کو اگر صرف ایڈکشن کے تناظر میں دیکھیں تو کیا اس پر بھی کوئی حکم لاگو ہوتا ہے کہ اگر اس کو صرف ایڈکشن کے تناظر سے دیکھا جائے، اس کی صحت کے لیے وہ کتنا مضر ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی ایسی چیز کا ایڈکٹ ہو جانا کہ آپ اس کے بغیر رہ نہ پائیں، اس تناظر میں اگر کسی شرعی حکم کو دیکھیں تو کیا ہے؟ دیکھیے ایڈکشن کا معاملہ اس طرح کے معاملات میں جہاں قطعی حرمت نہیں ہے، مثلا اس میں چائے پر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، مستقل کوئی چین اسموکرز کی طرح چین چائے پینے والے، ناٹ ڈرنکرز ہم کہیں گے، مستقل چائے پینے والے بھی ہوا کرتے ہیں. تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر انسان اس سطح پر آ گیا ہے، جتنا سافٹ ڈرنکس ہے آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو وہ کھانے کے ساتھ لازمی حصہ ہے، بالکل اور وہ اتنا نقصان دہ ہے صحت کے لیے کہ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں 17 سال کا بچہ 550 شوگر، 17 سال کا، کہا جی اتنا سافٹ ڈرنک پیتا تھا. یعنی اب اس صورت میں مضر صحت تو وہ بھی ہوا. علماء کیا کہیں گے کہ وہ بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہو گیا. وہی بات آ رہی ہے نا، جب ہم نے شراب کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی تو ہم نے کہا کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ بھی آیا. بعض چیزیں جو کہ قطعی حرمت جن کی نہیں ہے لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر سپورٹیو جو ذرائع اور دلائل یوں کہیے شریعت کے ہوا کرتے ہیں، اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی قطعی حرمت تو ہمارے سامنے نہیں آتی مگر وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اس پہ انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے مال کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، معاشرے پر اس کے برے اثرات پیش آ سکتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے مستقل چائے پینے کا عادی ہے اور اس طرح کی چیزوں کا عادی ہے، اس کی گھر کی ایک اچھی خاصی دولت جو ہے وہ اس فضول سے شے پر کہ جس کے بغیر وہ رہ سکتا ہے لگتی ہے، اور گھر والے ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے معاملات جو کہ ضروریات زندگی میں سے ہیں اس کو پورے نہیں کر پاتے، تو شریعت ایسے موقع پر گو کے قطعی حرمت کا حکم نہیں لگاتی مگر وہ اس کو ڈسکریج کرتی اس لیے کہ انسانی جان، انسانی مال، انسانی معاشرے، اس کی حفاظت بھی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے. اور یہی ایک دین فطرت کی خصوصیات ہیں. اس کی کلام شامل کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد راشد اعظم جو یہ شرف حاصل کریں گے. بسم اللہ. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں،
जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। आप पड़े 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 तेरे कदमों पे, ये सुनकर हम भी जो तेरे कदमों पे गिरते संभल जाते हैं। जो तेरे कदमों पे गिरते संभल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसमें आज़म का वजीफा है हर एक गम का इलाज। इसमें आज़म इसमें आज़म का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हो तेरे नाम से टल जाते हैं। लाख खतरे हो तेरे नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। मुफ्ती साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मुफ्ती साहब, भंग भी एक नशा होता है, याद रहे कि उसे पीने वाले को भंगी कहते हैं। तो वो उर्फ में तो ये भंगी मशहूर नहीं है भंग वाले के लिए, लेकिन हाँ निस्बत सही है। देखिए मसला ये है कि बात वही हो चुकी कि बाज़ नशे होते हैं उर्फ़ी लिहाज से नशे हैं, शरअन नशे नहीं हैं। और बाज़ चीज़ें जो शरअन नशा हैं उर्फ़ी एतबार से भंग के लिए भी कहा जाता है कि वो अपनी होश खो देता है। अगर वाकई कैफियत उस पर तारी हो जाती है कि वो भंग पीने के बाद वही एक नशे की जो हमने शरई तारीफ बयान की, शराब जैसी तो नहीं होती होगी, लेकिन कहा जाता है कि भंग से भी वही कैफियत तकरीबन, और वो इंसान होश में नहीं रहता, तमीज़ अपनी खो देता है। हाँ, तो बात वही है कि देखें इसके दो पहलू हैं। अगर तो बिलफर्ज वाकई शराब की मिसल वैसा एक हालत और कैफियत तारी हो जाती है कि तमीज़ भूल जाती है, ज़बान लड़खड़ाती है, कदम लड़खड़ाते हैं, तो उसके हराम होने में तो कोई शुबा ही नहीं है। कुल्लु मुस्किरिन हरामन। लेकिन अगर इससे कम कैफियत हैं तो हम इसको नशे की जहत से तो वो हराम नहीं कहेंगे,
دیگر جہاد سے کہیں گے. وہ دیگر جہت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسے مقام پر پیش کرنے سے منع فرمایا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر انسان دوسروں کو بدگمانی کا موقع دے, یا اس کی لوگ غیبت میں مبتلا ہو جائیں, یا اس کا وقار زائل ہو. اس کے علاوہ اگر وہ جسمانی لحاظ سے نقصان کا باعث ہے تو قرآن نے خود فیصلہ فرمایا کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں اپنی جان کو جان بوجھ کے ہلاکت میں مبتلا نہ کرو.